السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم عاشورہ کے دن کون کون سے افعال اور کون کون سے اعمال ثابت ہے، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احادیث نبویہ سے دو عمل یوم عاشورہ کے دن ثابت ہے۔ سب سے پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ یوم عاشورہ کے دن خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے دن روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، میری حیات اگر باقی رہی، تو میں یوم عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھوں گا اور یوم عاشورہ کا بعد والا دن جو ہے اس دن کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی دو روزے رکھوں گا۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یوم عاشورہ کے دن روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نویں محرم کا روزہ رکھا جائے اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اسی طرح جو ہے اگر 9ویں محرم اور 10ویں محرم کا نہ رکھے تو 10ویں محرم کے ساتھ 11ویں محرم کو شامل کر دے، یعنی دو روزہ رکھے۔ ایک تو یہ عمل ثابت ہے یوم عاشورہ کے دن۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اوسع علی عیالہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علی اہلہ فی سائر سنتہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر یوم عاشورہ کے دن وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ڈال دے گا، اور خزائن غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام فرمائے گا۔ اس وجہ سے یوم عاشورہ کے دن خرافات، بدعات اور ناچ گانے، ڈانس اور ڈھول تاشوں سے بچنا چاہیے، بلکہ دو عمل کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے اور جو ہے اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے۔